بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے اہم نمائندے نے اور اہم عہدیدار نے یہ جو EMS نظام ہے جس کے ذریعے جو انتخابات کا رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا، اس کے بارے میں بڑے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کیا یہ نظام ناکام ہے یا اسے پھر کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، چونکہ ریٹرننگ افسر کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 0 ہے اور یہ ناکام ہے۔ اس کے حوالے سے پہلے بھی خطوط آئے تھے، الیکشن کمیشن اس کی تردید کی تھی، اور اب یہ ایک فریش لیٹر ہے اور اس میں یہ 10 سے 12 لائنوں پر مشتمل ہے جس میں پوری وضاحت کی گئی ہے اور پھر بڑے سوالات کھڑے کیے گئے ہیں۔ عمران خان کے جو جیل سے پیغامات ہیں اور پھر جو اب الیکشن کمیشن کے خطوط ہیں، یہ چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت سیاسی جماعتوں کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے چونکہ انہوں نے جمہوریت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کیا، اور یہ درخواست عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ صرف ایک پاکستان تحریک انصاف جماعت ہے جنہوں نے خواتین کو جو نشستیں ہیں وہ نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ صوبائی اسمبلیوں میں وہ انہوں نے جو خواتین کی جو پرسنٹیج ہے اس کے مطابق دی ہیں، اور باقی سیاسی جماعتوں نے 5% تک بھی نہیں دی۔ اس کے اوپر جو کارروائی شروع کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئٹہ میں سیاسی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ انتخابات سے 4 دن پہلے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل بلوچستان میں حملوں میں اضافے کے باعث سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں سیاسی اجتماعات اور کارنر میٹنگز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان چغزئی کا کہنا ہے کہ عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ الیکشن کے دنوں میں سیاسی اجتماعات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل بلوچستان میں حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر دستی بم حملے میں 2 کارکن زخمی ہو گئے تھے۔ اسے ایک روز قبل بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سٹی تھانے میں دستی بم حملہ کیا گیا جس تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں، تربت میں، جعفر آباد میں شرپسندوں کی جانب سے متعدد دھماکے کیے گئے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نگران بلوچستان حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئٹہ میں اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے، گیدرنگز پر، جلسوں پر، ریلیوں پر اور کارنر میٹنگز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ انتخابات سے چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ثوابی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا، وہ نہ ہو سکا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طریقے سے جو دوسری جانب معاملہ ہے وہ بہت اہم تھا، اور وہ ایشو تھا جو لیاقت بعد جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کا، تو وہ جلسہ بھی نہ ہو سکا اور اس کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ تو یہ جو سارا ایک سلسلہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل بلوچستان میں حملوں میں اضافے کے باعث سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اب پابندی لگا دی ہے، اور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی تک بھی پابندی لگائی گئی ہے اور باقی جگہوں پر بھی اس طریقے سے اجازت نہیں ہے، اور اب یہ کوئٹہ میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جنرل نشستوں سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو جنرل نشستیں ہیں اس پر 5% بھی خواتین کو ٹکٹ نہ دینے پر الیکشن کمیشن میں باقاعدہ طور پر کمپلینٹ درج کروا دی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے ایک سرگرم جو تنظیم ہے عورت فاؤنڈیشن، ان کا کہنا ہے کہ انتخابات 2024 میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 206 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جو سیکشن 206 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کی خلاف ورزی کی بابت یہ درخواست ہے۔ عورت فاؤنڈیشن نے خلاف ورزی والی سیاسی جماعتوں کے خلاف الیکشن کمیشن کو کارروائی کے لیے باقاعدہ طور پر تحریری شکایت درج کروا دی ہے۔ ان سیاسی جماعتوں میں بلاول زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی کی عوامی نیشنل پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، ANP، تحریک لبیک پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے، BNP ہے، اور پاکستان مسلم لیگ
نون لیگ بھی اور MQM، یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو ٹکٹیں ہیں وہ خواتین کو نہیں دیں۔ سیکشن 206 کہتا ہے کہ آپ نے 5% سے زائد جو جنرل نشستوں پر ٹکٹیں ہیں وہ خواتین کو دینی ہیں، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو ماضی میں بڑی رہی ہیں یا جن کو جو اقتدار میں رہی ہیں، کسی نے بھی قانون کی جو منشا ہے اس کے مطابق 5% یا 5% سے زائد ٹکٹیں نہیں دیں۔ جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے نظام چلایا جائے گا اور کس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جائے گا اور جو ذمہ داری بنتی ہے۔ اب انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ جی اب فرحت اللہ بابر نے عورت فاؤنڈیشن کے جو الزامات ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جنرل نشستوں پر 5% سے زائد خواتین کو دیے ہیں ٹکٹ۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نے 5% سے زائد خواتین امیدوار کھڑے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ دیگر جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ ہر پارٹی کو الیکشن کمیشن میں ایک سرٹیفکیٹ جمع کرانا پڑتا ہے کہ اس نے 5% سے زائد خواتین امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت الیکشن کمیشن کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے خواتین امیدواروں کو نشستوں پر کھڑا کرتی ہے جن پر وہ جیت نہیں سکتی۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کئی خواتین امیدوار ہیں جو اپنے بل بوتے پر جنرل نشستیں جیت سکتی ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم قانون کے مطابق پوری جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ اب قومی اسمبلی کی 266 نشستوں پر الیکشن میں حصہ لینے والی 8 سیاسی جماعتوں کی عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے گئے اس تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 6 جماعتیں PPP JUIF جماعت اسلامی، تحریک لبیک الیکشن کمیشن اور نون لیگ الیکشن کمیشن کے مقررہ ہدف کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ پنجاب میں اسمبلی میں نتائج میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM اور TLP نے بھی خواتین کا مخصوص کوٹا نہیں دیا۔ اسی طریقے سے سندھ اسمبلی میں MQM ANP اور TLP جماعت، جبکہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون، MQM JUI اور JUIF نے جنرل نشستوں پر 5% کوٹا تھا وہ مکمل نہیں کیا۔ پوری مکمل تفصیل لگائی گئی ہے۔ عورت فاؤنڈیشن نے الیکشن کمیشن کو شکایت درج کروائی ہے جس میں درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری نوٹس لے اور الیکشن ایکٹ 2017 اور ضابطۂ اخلاق شک کی خلاف ورزی کرنے پر سیاسی جماعتوں کے خلاف سیکشن 217 اور قوانین کی دیگر دفعات کے تحت سخت کارروائی کی جائے اور انتخابات سے پہلے ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی۔ عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک بڑی ویلڈ اپلیکیشن دی گئی ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے ہی ریٹرننگ افسر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں AC، ریٹرننگ آفیسر ہیں NA 197 کے، ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ کمبر کے کمبر شہداد کوٹ کمبر کے وہ ریٹرننگ افسر ہیں جو NA 197 بنتا ہے۔ یہ جو جاری کیا گیا ہے یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو، ریجنل الیکشن کمشنر لاڑکانہ کو، ڈپٹی سیکرٹری اسٹاف ٹو چیف سیکرٹری سندھ کراچی کو، زونل انچارج نادرا ان کو بھی اور یہ بھیجا گیا ہے۔ یہ جناب والا کل کا 3 فروری 2024 کا خط ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جی ریزرویشنز آن جو ان کے آگے اس کے حوالے سے جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے کہ جو ریلائبلٹی ہے کہ کیا وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے، اینڈ ویلیڈیٹی آف الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS، اس کی ویلیڈیٹی اور جو اس کی جو ریلائبل ہے یا نہیں ہے اس سے متعلق انہوں نے خط لکھا۔ اٹ از برنگ ان یور کائنڈ نوٹس دیٹ وی ہیو اپلوڈیڈ دی پولنگ پرسنل آف کانسٹیچوئنسی NA 197 کہ ہم نے NA 197 سے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو ہم نے اپلوڈ کیا ہے اور ہم نے ان کا ڈیٹا اپلوڈ کیا ہے آن دی سافٹ ویئر الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS فار دی کنڈکٹ آف جنرل الیکشن 2024 کہ 2024 کے الیکشن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ اٹ از سرپرائزنگ ٹو مینشن ہیئر دیٹ آفٹر اسائننگ دی پولنگ وائز ڈیوٹیز ٹو دا امپلائیز اٹ از آبزروڈ دیٹ کہ ہم نے جو یہ پولنگ ایجنٹس کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو سرکاری ملازمین جو مختلف پولنگز پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جب اس سسٹم پر وہ لسٹ اپلوڈ کی ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن پر کس نے ڈیوٹی دینی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آبزرو کیا دیٹ دی نیمز آف دی اسٹاف دیٹ ور اپلوڈیڈ ارلیئر آن دا EMS ور فاؤنڈ مسنگ لیٹر آن کہ جو ہم نے EMS پر وہ جاری کیے تھے تو ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ تو مسنگ ہیں، وہ جو ہم نے پولنگ کے عملے سے متعلق تفصیلات اپلوڈ کی تھیں وہ مسنگ تھیں۔ This weakness of system has created many issues and also raises questions
mark on the reliability and validity of the tool software کہ اس نے نہ صرف پریشانی ہمارے لیے بنائی ہے بلکہ اس نے بڑے سیریس سوالات کھڑے کر دیے ہیں انتخابات کے اس ای ایم ایس سسٹم کی کریڈیبلٹی پر اور ریلائبلٹی پر اور ویلیڈیٹی پر. دس شوز دیٹ ادھر دی ای ایم ایس سسٹم از اے اٹر فیلر کہ یا تو وہ ناکام ہو چکا ہے اور دیر از اے سم ون ایلس دیٹ کنٹرولز اینڈ مینیج دی سسٹم یا کوئی اور ہے جو اس سسٹم کو مینیج کر رہا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے بیہائنڈ دی ویل کہ جو دیوار کے پیچھے پردے کے پیچھے کوئی اور ہے جو اس سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے یا مینیج کر رہا ہے. I and our EMS operators time and again have verbally conveyed the reservation on the software to the ECP, Imply and Nadra technical support team, but there is no such positive outcome so far other than excuses of the technical glitches of the software. کہ جی ہمیں کہانی سنائی جا رہی ہے کہ جی یہ کوئی ٹیکنیکل معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ای ایم ایس کا جو نظام ہے وہ ناکام ہو گیا یا پھر اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. الیکشن مینجمنٹ سسٹم آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور درد سر بنا ہوا ہے. آئندہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے پائلٹ پروجیکٹ الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر تحفظات سامنے آئے ہیں. N197 کے شہداد کوٹ کے ریٹرننگ افسر نے مزید لکھا کہ ای ایم ایس میں پولنگ عملے کی معلومات درج کی تھیں لیکن عملے کا ریکارڈ غائب ہو گیا ہے. RON197 نے لکھا کہ ای ایم ایس نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں یا تو ای ایم ایس نظام ناکارہ ہے یا پھر اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. مراسلے میں کہا کہ کمزور ای ایم ایس سسٹم کی درستگی اور اعتبار سوالیہ نشان ہے. ای ایم ایس سسٹم میں خرابیوں کے بارے میں الیکشن کمیشن اور نادرا سے رابطہ کیا لیکن ہمیں کسی نے رسپانس نہیں دیا. ریٹرننگ افسر نے کہا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور درد سر بنا ہوا ہے. معاملے کو حل نہ کیا گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. مراسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ای ایم ایس کی خامیاں عام انتخابات کے انعقاد میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں اور الیکشن کمیشن نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ ای ایم ایس کا جو ٹرائل ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. اب چونکہ ابھی سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس سسٹم کے اوپر سوالات کھڑے کیے جا رہے تھے اور اب جب ان کے اپنے نمائندے نے اتنا بڑا ایلیگیشن اور اس کے حوالے سے پہلے بھی مختلف ریٹرننگ افسران نے آبجیکشنز ریز کیے تھے تو اب یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بہت اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود ان معاملات کو دیکھنا ہوگا تاکہ صاف اور شفاف انتخابات ہو سکیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.